الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، ایک کتاب اللہ، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سرچشمہ ہدایت ہے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر لگا دینے والی کتاب ہے، انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والی کتاب ہے، قعر مذلت میں گرے ہوئوں کو اوج ثریا پر پہنچا دینے والی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، یہ منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو قرآن کریم جن پر نازل ہوا اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اور پھر آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ قرآن کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ عرب کا محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی لوگوں کے کلام پر فضیلت حاصل ہے۔ نوشیرواں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک شخص آیا، دربان سے اس نے کہا کہ میں نے ملنا ہے بادشاہ سے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیہاتی ہوں، میرا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے ملنے کی اجازت دے دی، اندر چلا گیا، بادشاہ کے ساتھ دعا سلام ہوئی، اور بعد میں گفتگو کے بعد بادشاہ نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ میں سید العرب ہوں، عربوں کا سردار ہوں۔ بادشاہ نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں اور معاشرے کے اندر میرا کوئی مقام نہیں ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں سید العرب ہوں۔ تو کہنے لگے پہلے واقعی میں عام دیہاتی تھا، جب میں نے آپ سے کلام کر لیا اب میں عربوں کا سردار بن چکا ہوں کہ میں نے ایک بادشاہ کے ساتھ گفتگو کر لی ہے۔ تو جو شخص بادشاہ کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو شنید کرے اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی اور آپ کلیم اللہ ٹھہرائے، اور یہ بڑے اعزاز اور عظمت کی بات ہے۔ اور آپ اندازہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جب چاہے جس وقت چاہے قرآن کھولے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس نعمت ہے۔